بات یہ ہے کہ جب امتحان دے کے آدمی آتا ہے تو اس کے بعد 6-7 گھنٹے ہوتے ہیں، اس نے 250-300 صفحوں کی کتاب کو اس نے ریوائز کرنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایسا کیا میکنزم ہو کہ وہ 250-300 صفحے کتاب ایک دن میں پڑھ جائے اور ریوائز کر کے امتحان میں چلا جائے۔ اس کے لیے کوئی میکنزم ہونا چاہیے۔ وہ میکنزم کیا ہے؟ اس کتاب کو پوری کی پوری کتاب کو ہم کنورٹ کر دیں اسٹڈی نوٹس کے درمیان۔ آپ دیکھیں کہ ایک گاڑی ہے، وہیکل جو ہے وہ آپ کا ڈسٹنس کور کرواتی ہے، ٹریولنگ کرواتی ہے۔ جو بک ہے وہ بھی آپ کا علمی سفر طے کرتی ہے۔ اب گاڑی ہے آپ کی وہیکل، اس کو آپ کھول دیں، پرزہ پرزہ کر دیں تو انفارمیشن کا لیول کچھ اور ہے۔ ہر پرزہ جو اپنی جگہ پہ مکمل اور فٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ گاڑی چلے۔ اگر کوئی پرزہ اس میں فٹ صحیح نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلے گی۔ لہٰذا اب آپ نے جو بک ہے آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے، اور یہ بک ایکول ٹو وہیکل ہے، اور جو پیراگراف ہیں وہ از ایکول ٹو اسپیئر پارٹس ہیں۔ اب آپ نے اسپیئر پارٹس کو جوڑنا ہے جا کے بک کے ساتھ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ بک جو ہے نا وہ پیپر کے بالکل بک کا جو نام ہے وہ درمیان میں لکھ دیں۔ وہ بک کون سی ہے؟ وہ مارکیٹنگ کی ہے، وہ فائنانس کی ہے، یا اکاؤنٹنگ کی ہے، یا HR کی ہے، اس کا نام درمیان میں لکھ دیں آپ۔ اور جو اس کے چیپٹرز ہیں وہ اس کے ارد گرد لکھتے چلے جائیں۔ وہ بھی دائروں کے اندر چیپٹروں کے نام لکھیں گے، چاہو تو اس کے چیپٹر کا نام اور دائرہ، اور اس کے ساتھ ایک لائن کے ساتھ چیپٹروں کے نام کو ملا دیں۔ اب وہ ایک شکل بن گئی ہے، ایک پیارا سا گول سا ایک ڈیزائن بن گیا ہے۔ اب چیپٹروں کے بعد جو ہیں مین ٹاپک آ رہے ہیں، ہر چیپٹر کے اندر مین ٹاپکس ہیں، وہ 4 مین ٹاپک ہوتے ہیں۔ اب مین ٹاپک ہر چیپٹر کے جو پہلا چیپٹر ہے اس کے ساتھ آپ مین ٹاپک لکھ دیں، 1 2 3 4 5 وہ چیپٹر، وہ دائروں میں مین ٹاپک لکھیں گے آپ، اور اس کو اس دائرے کے ساتھ ملا دیں جو چیپٹر 1 کے ساتھ ہے۔ سیکنڈ چیپٹر کے بھی اسی طرح مین ٹاپک ہیں وہ بھی ملا دیں۔ اس طرح ہر چیپٹر کے ساتھ اس کے مین ٹاپک آپ جوڑتے چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ مین ٹاپک کے بعد اب سب ہیڈنگز ہیں، سب ہیڈز، سب ٹاپکس ہیں۔ اب ہر مین ٹاپک کے اندر پھر سب ٹاپک جوڑیں، 3 4 وہ سب ٹاپک ہوں گے۔ اب اس کا مطلب ہے وہ ایک اور دائرہ بنتا چلا جائے گا۔ اب تمام سب ٹاپک کے ساتھ جو مین ٹاپک کے ساتھ سب ٹاپک جوڑتے چلے جائیں، دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے آپ کا۔ اب سب ٹاپک کے بعد آپ کا سب ٹاپک بھی دائروں میں لکھنے ہیں اور لائنیں ساتھ ملانی ہیں، چاہو تو ملاتے چلے جائیں۔ پھر پیراگراف آ جانے ہیں۔ پیراگراف ہر سب ٹاپک کے ساتھ جتنے پیراگراف ہیں آپ وہ گول دائرے کے ساتھ مین 3 گراف ہیں تو 3 دائرے بنا لیں اور سب گراف کے ساتھ جوڑ دیں، سب ٹاپک کے ساتھ جوڑ دیں۔ ہر پیراگراف کے اندر ایک اسٹار سینٹینس ہوگا۔ یہ اسٹار سینٹینس سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹاپک وہ اس پیرے کی جان ہوگا، وہ مین ٹاپک ہے، اس کا تھیم ہے، اس کے گرد وہ تمام پیرا گھوم رہا ہوگا۔ جتنے بھی اس کے امپارٹنٹ پوائنٹ ہیں یا مین پوائنٹ ہیں یا کی ورڈز ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس پیرے کے ساتھ، اور وہ اس کے ساتھ دائرے کے ساتھ اس کے ساتھ لنک کر دیں۔ اس کا مطلب ہے یہ دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ جب پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اب آپ نے جو پیرا ہے اس کو آپ نے لمبے چوڑے فارم میں نہیں لکھنا، ورنہ پھر وہ 250 صفحے بن جائیں گے۔ آپ نے اس کو ایک ایبریویشن فارم میں، ایک پکچر فارم میں، ایک ڈائیگرامیٹک فارم میں، ایکویشن فارم میں لکھنا ہے۔ اسپیڈ پلس ڈائریکشن از ایکول ٹو ویلاسٹی، یہ ایک فارم بن گئی ہے۔ کوئی بھی بالکل شارٹ سا لکھنا ہے۔ اچھا، جس طرح آپ لکھنا چاہتے ہیں کہ لا آف ڈیمانڈ لکھنا چاہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائس رائزز ڈیمانڈ فالس، ادر تھنگ ریمین سیم۔ آپ نے ٹرائنگل ڈال کے اس کو کاٹ دینا ہے۔ یہ پورا لا آف ڈیمانڈ بیان ہو گیا ایک ہی لائن میں، وہ پورا پہلے 6 لائنیں ختم ہو گئیں۔ اگزامپلیں دیتے رہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے ایبریویشن فارم میں آپ نے جو ایبریویشن یوز کرنی ہے یہ آپ نے اپنی بھی بنانی ہے اور کچھ اسٹینڈرڈائز یوز کرنی ہے۔ ہر سبجیکٹ کی اپنی اسٹینڈرڈائز پڑھی ہوئی ہیں ایبریویشنس، وہ یوز کر لیں، اپنی خود بنا لیں، کیونکہ آپ کے اسٹڈی نوٹس اپنے لیے ہیں۔ جتنے آپ بنائیں گے اتنی خوبصورتی بن جائے گی اور شارٹ فارم میں تیار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ نے اگر وہ پیرے کے اندر 2 چیزوں کو کمپیئر کر رہا ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں، وین ڈایاگرام بنا لیں، وین ڈایاگرام کے اندر اس کو 2 چیزیں کمپیئر کر لیں۔ مختلف چیزیں ہیں تو ٹیبل فارم میں شو کر لیں، یا ٹری ڈائیگرام بنا لیں۔ اگر کوئی پروسیس شو کر رہا ہے تو اس کو آپ فلو چارٹنگ کے ساتھ شو کر لیں۔ آپ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ اسٹار سینٹینس کے ساتھ چیزیں لکھ رہے ہیں، مین پوائنٹس لکھ رہے ہیں، اس میں ایک سیکوینس ڈالنا ہے آپ نے، اس میں ایک آرڈر ہونا چاہیے۔ تمام کائنات جو ہے وہ پورے آرڈر پہ مشتمل ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک میں سیکوینس آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے اگر اس میں مختلف چیزیں بیان کر رہا ہے، پاپولیشن کو بیان کر رہا ہے، تو آپ نے ینگر چلڈرن سے پھر ینگ سے پھر اولڈ پہ جانا ہے۔ اگر وہ کوئی مینز آف ٹرانسپورٹیشن شو کرنا چاہتا ہے تو آپ رکشا، سائیکل، چھوٹی سے بڑی پہ جائیں آپ،
رکشا، رکشے سے موٹر سائیکل، موٹر کار سے آپ رکشا، رکشے سے کار سے وین، وین سے بس سے ٹرک سے ریل کار، ایروپلین، اس طرح بڑھتا چلا جائے گا کام۔ آپ نے ایک سیکوینس تیار کرنا ہے۔ سیکوینس کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، سائز کا سیکوینس ہو سکتا ہے، ویلیو کا سیکوینس ہو سکتا ہے، یا ٹمپریچر کا ہو سکتا ہے، ریزسٹنس کا ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کلرنگ کر لے تاکہ خوبصورت سا بن جائے، تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ کائنات بھی کلرفل ہے، کسی میں گرین ہے، کسی میں ریڈ کلر ہے، مختلف کلر ہیں۔ آپ نے جو کوئی آپ ریزسٹنس شو ہوتی ہے، کوئی پرابلمز ہیں آپ نے اس تھیم کے اندر، اس کنسیپٹ کے اندر، تو آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ آپ اس کو ہم نے ریڈ کلر سے کر لیں۔ آپ ڈیزیز ہے اس کو ریڈ کلر سے کریں، ڈینجر ہے اس سے کریں، کوئی رسک ہے اس کے کریں، لاس ہے یا ویلیو پرابلم ہے، ان سب کو آپ نے ڈیفیکلٹیز ہے آپ نے ریڈ کے شو کرنا ہے۔ جس میں آپ کو آسانی ہے، کوئی گو تھرو ہے، بینیفٹس ہیں، وہ آپ گرین سے شو کر لیں، پلس کے ساتھ شو کر لیں، مائنس کے ساتھ شو کر لیں۔ اس طرح کو آپ نے سیکوینس اپنے بنانے ہیں، آپ نے ایبریویشن اپنی یوز کرنی ہے، کلر بھی آپ نے یوز کرنے ہیں۔ اچھا، جب آپ یہ چیز بنا لیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب 250-300 صفحے کی کتاب جو ہے آپ کے 25 یا 3 صفحوں کے اندر آ گئی ہے۔ اب آپ نے جب پیپر ایک دے کے آئیں گے، دوسرے دن آپ اس کو دیکھیں گے، تو آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں گے، اور آپ کے اندر یہ سیکوینس ہو رہے گا، اور آپ کا یہ جو فریم بن گیا، یہ مکمل ایک فریم بن گیا۔ اب آپ کا جو ذہن جو ہے نا، وہ بھی ایک فریم بیس پہ کام کرتا ہے۔ جتنی انفارمیشن نہیں آتی ہے، وہ پرانی انفارمیشن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، کسی اس کے اندر آٹو فٹ ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ آپ نے یہ جتنے پیراگراف ہیں اور چیپٹر سب ایڈنگ ہے، سب ایڈنگ سے آپ مین ایڈنگ پہ گئے ہیں، مین ایڈنگ سے آپ چیپٹر ایڈنگ پہ چلے گئے ہیں، چیپٹر نیم سے گئے ہیں، پھر آپ بک پہ چلے گئے ہیں۔ یہ پوری ایک وہیکل نظام بن گیا، پورا ایک آٹو فٹ چارٹ بن گیا، ایک ڈیزائن بن گیا، ایک سانچہ بن گیا ہے۔ یہ سانچہ آپ نے اٹھانا ہے اور دماغ کے اندر فٹ کر دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کا رزلٹ ملٹیپلز ہے، یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اگر یہ آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور سسٹم ہے، جو آپ کو اور میکانزم ہے کہ آپ کتاب کو آپ کنورٹ کر سکیں کہ اس نئے طریقے سے، تو مجھے بتائیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ جو میتھڈ ہے، یہ میکانزم ہے، یہ آپ کسی دوسرے بندے کو آگے شفٹ کریں، اس کو بتائیں کہ یہ میکانزم ہے کتاب کو کنورٹ کرنے کا۔